السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق صد تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے، آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ ارحم الراحمین اس برستی بارش میں خضرا مسجد میں جو جمعے پڑھنے آئے ہیں، اللہ کریم اپنی رحمتوں کا صدقہ بار بار گنبد خضرا کے جمعے بھی عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک غصہ آنے پہ بات ختم کی تھی کہ بے جا غصہ آنا، ناجائز غصہ آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، برا عمل ہے۔ توجہ اس طرف کرنی چاہیے کہ یہ ایک برا عمل ہے، جائز غصے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن بات بات پہ غصہ آ جانا، بے جا غصہ آنا، ناجائز غصہ آنا، ہمارے دین میں اسے ناپسند کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی غصہ زیادہ کرتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، سامنے والے کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے،
اس کے جرم سے زیادہ ڈانٹ دیا جاتا ہے تو یہ آدمی کے اپنے حق میں یہ نقصان دہ بات ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں شیطانی حملوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ بزرگان دین، ہمارے اسلاف، غصہ انہیں بھی آتا تھا، آج ہمیں بھی آتا ہے۔ 8 سال کے بچے سے لے کے 80 سال کے بزرگ تک تمام کو غصہ آتا ہے۔ غصے کا آنا یہ بری بات نہیں، لیکن اس غصے کا اظہار کرنا یہ یقیناً بری بات ہے۔ بعض اوقات آنکھوں سے اظہار ہوتا ہے، زبان سے اظہار ہوتا ہے، ہاتھوں سے اظہار ہوتا ہے، پاؤں سے اظہار ہوتا ہے، تو اظہار غصے کا یہ بہت برا ہے۔ اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ کاش ہم اسے سمجھ جائیں تو ہمیشہ کے لیے اپنے غصے سے باز آ جائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا غصہ، رعب، دبدبہ، جلال بڑا مشہور تھا۔ اتنا مشہور تھا کہ کوئی غلطی کر کے ان کے سامنے آنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر اسی وقت سزا دیتے۔ عام طور پہ کوڑا ان کے ہاتھ میں ہوتا، درہ ان کے ہاتھ میں ہوتا، حتیٰ کہ وہ اتنا جلال تھا، اتنا غصہ تھا، ایک مرتبہ کھڑے تھے، زمین پہ زلزلہ آ گیا، مشہور بات ہے، آپ نے فوراً اپنا پاؤں زمین پہ مارا اور غصے سے کہا، اے زمین تو کانپتی کیوں ہے؟ اتنا بتا، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ وہ عمر تیرے اوپر عدل نہیں کرتا؟ یعنی اتنا جلال پاؤں کا مارنا تھا، زمین ساکن ہو گئی، زلزلہ نہیں آیا، اتنا جلال ہے۔ لیکن یہی عمر ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں بیوی صاحبہ سے، زوجہ محترمہ سے وہ کسی بات پہ تکرار ہو گئی، بات کرتے کرتے بیوی صاحبہ کی بات اونچی ہو گئی، تیز بات ہو گئی۔ جب حضرت عمر کے سامنے ایسی بات ہوئی فوراً جلال میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا کہ میرے سامنے اس نے اونچی بات کر دی، بلند آواز سے بات کر دی، لیکن فوراً ہی کوئی خیال آیا، مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا اے عورتوں، اس نبی کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں بھی حقوق عطا کر دیے، وگرنہ تمہیں کون پوچھنے والا تھا، تمہیں کون بات کرنے والا تھا؟ تو جلال آیا، غصہ آیا، فوراً اپنے غصے پہ قابو پا لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بہترین گھونٹ جو انسان دنیا میں پی سکتا ہے، جس کے پینے سے ثواب ملے، جس کے پینے سے وہ اجر ملے، جس کے پینے سے نیکیاں ملے، وہ کسی متبرک پانی کا گھونٹ نہیں، وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ جو انسان پی جاتا ہے، یقیناً اللہ کریم نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، پچھلے جمعے حدیث پاک پڑھ چکے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان رگوں میں دوڑتا ہے۔ جب غصے میں انسان کو یہ سوچ آ جائے کہ یہ غصہ میری طرف سے تو ہے ہی نہیں، یہ تو شیطان کا حملہ ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، جو ہی یہ سوچ آئے گی انشاءاللہ اس کا غصہ کم ہو جائے گا، غصے کے نقصانات کم ہو جائیں گے، مسلمانوں کے دل ٹوٹنے بند ہو جائیں گے، تکلیفیں دینا کم ہو جائیں گی۔ اور یہ زبان یہ غصے کے وقت اتنی خطرناک ہوتی ہے، فرمایا گیا کہ تلوار اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا غصے میں انسان کی زبان نقصان پہنچاتی۔ اللہ کریم ہمیں غصے سے ہر لمحہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حاج صاحب، ان کی بات ہوئی، ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے فلاں آدمی 12-14 سال ہو گئے، اس نے مجھے ایک مرتبہ گالی نکالی تھی،
برا بلا کہا تھا، اب تک میرے اندر غصہ ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا عرصہ گزر گیا، اور مجھے فرمانے لگے مجھے موقع ملا نا تو میں بدلہ ضرور لوں گا، جواب ضرور دوں گا۔ ایک کوئی بات ہو گئی، 12-14 سال گزر گئے، غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ایک طرف ہمارا یہ حال ہے، اور پیارے آقا کی سنت کیا ہے، آقا کا اخلاق کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، میں 10 سال پورے آقا کی خدمت میں رہا، بچہ تھا جب آ گیا، 10 سال خدمت کرتا رہا، گھر میں بھی باہر بھی مسجد نبوی میں، لیکن فرماتے ہیں 10 سالوں میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا آقا نے مجھ پہ غصہ کیا۔ اندازہ لگائیے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، دیر سویر ہو جاتی، سستی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن آقا کریم کا دیکھیے مایا 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی غصہ نہیں کیا۔ پتہ چلا پیارے آقا کا اخلاق ایسا ہے جس اخلاق کا قرآن میں ذکر کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہمیں اس بات کو بھی سامنے رکھنا ہے، توجہ کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، نماز پڑھ کے باہر نکلیں کسی مسلمان کا دل توڑیں، گھر میں جائیں تو بچوں کو ڈانٹ دیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپے سے باہر ہو جائیں، یہ اخلاق نہیں، یہ تقاضا نہیں، بلکہ منع کیا گیا۔ فرمایا بہترین انسان وہ ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ بہترین انسان غالباً حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ بات مشہور ہے، فرمایا بہترین اور مکمل انسان وہ دیر سے غصہ آئے جلدی چلا جائے، اور فرمایا آدھا انسان وہ ہے جسے جلدی غصہ آ جائے جلدی چلا جائے۔ اور ان کے نزدیک صوفیاء بزرگوں کے نزدیک فرماتے وہ انسان ہی نہیں، وہ تو حیوان ہے جسے جلدی غصہ آ جائے دیر سے چلا جائے۔ تو غصہ اس کے بارے میں بڑا کچھ کہا گیا، ہمیں بار بار اسے دہرانے سننے سنانے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم سمجھیں غصہ کر لیا بات ختم ہو گئی، نا یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اس کا اجر کہاں تک جاتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اجر ملتا ہے، یہ ساری چیزیں چلتے چلتے مرتبہ اونچا ہوتا ہے۔ لیکن پیارے آقا نے یہ باتیں ذکر نہیں کی، نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، درجہ بلند ہوگا، فلاں بات کا اجر ملے گا، نا آقا نے تو بات ہی ختم کر دی۔ ایک آنے والے آئے، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آقا کریم نے ایک نظر دیکھا، آقا نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اندازہ لگائیے پیارے مصطفیٰ کی وصیت ہے، آقا کی نصیحت ہے، یا رسول اللہ کوئی نصیحت زندگی بھر میرے کام آئے، آقا فرمانے والے، اور کیا ہے لا تغضب، بس اتنا کہا غصہ نہ کیا کر۔ وہ شاید کوئی اور بات بھی پوچھنا چاہتے تھے، کوئی بڑی نصیحت بھی لینا چاہتے تھے، انہوں نے اس بات کو معمولی سمجھا۔ دوسری مرتبہ پھر یا رسول اللہ کوئی وصیت کیجئے، آقا نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ تیسری مرتبہ وہ پھر عرض کی آقا کوئی نصیحت فرما دیجئے، آقا نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ 3 مرتبہ ایسا فرمایا۔ دوسری کتابوں میں حدیث ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے، آقا نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ دوسری مرتبہ آئے، آقا نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ جب تیسری مرتبہ آئے، حدیث کے لفظ فرد مرارن، بار
کیا۔ آقا سمجھ گئے یہ غصے کو معمولی سمجھ رہا۔ آقا نے فرمایا لا تغضب وَلَكَ الْجَنَّةُ، اور غصہ نہ کیا کر، تو غصے کو چھوڑ دے گا، میں اللہ کا نبی بشارت دیتا ہوں اللہ تجھے جنت عطا کرے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی ثواب نہیں کہا، غصے کو چھوڑو گے 10 نیکیاں ملیں گی، غصے کو چھوڑو گے اتنے گناہ معاف ہوں گے، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں۔ آقا نے بات ہی ختم کر دی، لا تغضب وَلَكَ الْجَنَّةُ، تو غصے کو چھوڑ دے گا اللہ تجھے جنت عطا کرے۔ تو یہ غصہ انسان کو تباہ کرتا ہے، انسان کو برباد کرتا ہے۔ غصیلے شخص سے انسان نفرت کرتا ہے، محبت نہیں رہتی، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں ہوتی ہیں، بدخوئی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے غصے سے محفوظ فرمائے، شیطانی حملوں سے محفوظ فرمائے، پیار محبت احساس کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ومولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی وسلم، اللہم صلی علی ومولانا محمد، اللہم صلی ومولانا۔ سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اللہ ومولانا محمد، اللہم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔